اللہ رب العزت جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع یوم النشور سید عالم فخر آدم و بنی آدم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا اس بات پر لاتعداد مرتبہ شکر ہے کہ مالک ارض و سما نے مجھے اور آپ سب کو آج پھر مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خدائے بزرگ و برتر کا یہ کرم زندگی کی آخری نماز تک ہم سب پہ جاری و ساری رہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا حکم جو قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچا، اس کو سمجھنے کے لیے جو سلسلہ تفسیر القرآن شروع کیا گیا، اس سلسلہ میں ہم نے 129 آیات سورۃ انعام کی پڑھ لی، اور آج انشاءاللہ العزیز 130 نمبر آیت سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ ان آیات میں بالخصوص جو خطاب کیا گیا وہ یہود و نصارہ کو ہے۔ ان کے اللہ پر جو اعتراضات تھے، اللہ کی حکم عدولی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور رسول کریم علیہ السلام کے معجزات کا انکار، اللہ کی توحید کا انکار، ان سب پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیات میں ان کو دلائل پیش کیے۔ تو اسی سلسلہ میں آج کا سبق پھر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے عبادات کا مکلف جس کو بنایا ہے، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان عبادت کے لیے ہے، دوسرا جن عبادت کے لیے ہے۔ جس طرح انسانوں پر نمازیں فرض ہیں، اسی طرح جنات پر بھی نمازیں فرض ہیں۔ جس طرح سیم ہمارا نظام ہے انسانوں کا، اسی طرح جنات کا ہے۔ ہمارے اندر بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، جنات میں بھی اسی طرح مسلمان ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں۔ انسانوں میں بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جنات کے اندر بھی یہ سارے کا سارا نظام موجود ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے، مسلک ہے، اسی طرح جنات کے اندر بھی فرقہ واریت ہے، جنات کے اندر بھی یہ مسلک والا نظام ان کے درمیان بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گروہ جن اور گروہ انسان کو یہاں پہ مخاطب کیا۔ آیت نمبر 130 میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آیا؟ یقصون علیکم، جس نے بیان کیا ہے تم پر آیاتی، میری آیتوں کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ان رسولوں نے ڈرایا ہے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، ملاقات والے دن سے، قیامت والے دن سے۔ کیا تم میں رسول نہیں آئے جنہوں نے آیتیں بیان کی اور تمہیں ڈرایا نہیں انہوں نے؟ اللہ جنوں سے کہہ رہا ہے اور انسانوں سے کہہ رہا ہے۔ آیت کا جب آپ آیت کا اسلوب دیکھیں گے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم، کیا تم میں سے رسول، اے جنوں اور انسانوں، تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آیا؟ تو یہاں پہ
جو ہے نا تم میں سے، اس کی تفسیر آگے مفسرین نے کی کہ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انسانوں میں سے انسان رسول اور جنوں میں سے جن رسول۔ اس کی پھر وضاحت کی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت مجاہد نے، دیگر تابعین نے اس پہ پھر بحث کی کہ کیا انسانوں میں سے رسول تو سمجھ آتا ہے، جنات میں سے رسول کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، سب کے سب انسان تھے، ان میں نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ ان میں کوئی جن تھا، نہ جنوں کو رسالت دی، نہ اور کسی مخلوق کو رسالت دی۔ رسالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو فائز کیا۔ لیکن یہاں آیت کے اندر یہ شبہ پڑ رہا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے جنوں اور انسانوں تم میں سے تمہاری طرف رسول آئے۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ دراصل اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جو جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، قرآن سن کے پھر انہوں نے جو آگے اپنی قوم کو ڈرایا، ڈرانے والے کو کہتے ہیں منذرین۔ تو یہاں قرآن کریم میں جنوں میں سے وہ رسول مراد لیے گئے، ان کو رسول کہا گیا جو جنوں کو جا کے قرآن سن کے ڈراتے تھے۔ علیحدہ کوئی رسول نہیں آیا جنوں میں، جنات میں سے کسی جن کو رسالت کے مقام پر اللہ نے فائز نہیں کیا، لیکن یہاں پہ منذرین کو رسول کے معنی میں بیان کیا گیا کہ وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن سن کے جاتے تھے، جا کر وہ آگے جنات کو ڈراتے تھے، جس کی مثال سورہ احقاف میں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کیجیے جب ہم آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو رسول کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، سو جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس کے اندر ایک بات کی، جنوں نے۔ سورہ احقاف کے اندر یہ بات ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب وہ رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو جنوں کی جماعت نے آپس میں ایک بات کی، انہوں نے کہا انصتو، چپ ہو جاؤ، خاموشی اختیار کرو۔ کیوں خاموشی اختیار کرو؟ وہ جنوں نے کیوں کہا دوسرے جنوں کو؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ان میں سے جو عالم جن تھے، جو جانتے تھے، ان جنوں نے دوسرے جنوں سے کہا کہ انصتو، خاموشی اختیار کرو، چپ کر کے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان سنو، آپ کیا فرما رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو۔ پھر جب قرآن کی تلاوت ہو چکی تو وہ اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے چلے گئے، واپس لوٹ گئے۔ ان میں سے پھر یہاں پہ قرآن پاک نے کہا منذرین، یعنی ڈرانے والے، جنوں میں سے جو ڈرانے والے تھے ان کو رسول کے معنی میں لیا گیا۔ دوسرا سورۃ جن ہے، 29واں پارہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے محبوب آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنوں کی ایک جماعت آ گئی، صحابہ بھی بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ جنوں نے جو آپس میں بات کی، اللہ نے نبی علیہ السلام پر وحی بھیجی، انہوں نے آپس میں کہا کہ آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وہ مشرک جن تھے، رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، جنوں کی جماعت آ گئی، وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں، رسول کریم علیہ السلام موجود ہیں، تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب وہ آ کر بیٹھے تو نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، انہوں نے جب قرآن کی تلاوت سنی تو وہ جن آپس میں بات کرنے لگے، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے،
وہ جب انہوں نے آپس میں یہ بات کی، اللہ کریم نے اسی بات کو قرآن کی آیت بنا کر اپنے محبوب پر وحی نازل فرما دی۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اللہ نے فرمایا محبوب پیارے ابھی آپ کے پاس ایک جنوں کی جماعت آئی ہے، انہوں نے آپ کے منہ مبارک سے جب قرآن سنا ہے تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ تو محبوب پیارے انہوں نے آپ کے لب مبارک سے قرآن سننے کے بعد قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں، میری توحید پر بھی ایمان لے آئے، یعنی وہ جن جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو ان جنوں نے سنا قرآن نبی علیہ السلام سے، پھر جا کے انہوں نے آگے اپنی قوم کو سنایا، اپنی قوم کو ڈرایا انہوں نے۔ یہاں جو کہا گیا کہ جنوں میں سے رسول، تو یہاں پہ معنوی طور پہ ان جنوں کو رسول کہا گیا جو ان کو جا کر ڈرانے والے تھے، نبی علیہ السلام سے قرآن سن کے آگے قرآن پہنچانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو خطاب ہے وہ ہے جن اور انسانوں کو، سرکش جن اور سرکش انسان جو شرک کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اللہ نے انہیں مخاطب کیا ہے۔ فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے وہ گروہ کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، آیتیں تلاوت کی گئیں، ان کو ڈرایا بھی گیا، لیکن وہ باز نہ آئے، انہوں نے بات نہیں مانی، ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر اللہ کریم فرماتا ہے ہوا کیا؟ قالوا شہدنا علی انفسہم، قیامت کے دن وہ اب کیا کہیں گے؟ شہدنا علی انفسہم، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ وہ جن اور انسان جو سرکش ہوئے مشرکین، وہ قیامت والے دن کیا کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافروں میں سے تھے۔ یعنی قیامت والے دن کسی کو بھاگنے کی جرت نہیں ہوگی، جو یہاں پہ کیا ہوگا وہ قیامت والے دن سامنے آ جائے گا۔ نہ کوئی گناہ گار وہاں پہ انکار کرے گا، نہ کوئی نیکوکار وہاں پہ انکار کرے گا، نہ کوئی مسلمان وہاں پہ انکار کر سکے گا، نہ کوئی کافر اور مشرک وہاں پہ انکار کر سکے گا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہاں پہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے سرکشی والی زندگی اختیار نہ کرو، ورنہ بروز حشر تمہیں اپنے خلاف خود گواہی دینی پڑے گی۔ اور ہے بھی یہی، اللہ کریم فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، رب فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے منہ جو ہیں ان کو سی دیا جائے گا، بند کر دیے جائیں گے، مہریں لگا دی جائیں گی۔ وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھوں سے ہم کلام کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یہاں دنیا کے اندر جو کرتے ہیں بظاہر یہاں پہ شاید ثبوت کوئی نہ ملے، لیکن بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے، ہمارے ہاتھوں نے جو کیا ہوگا زبان چپ ہوگی، ہاتھ بتا دیں گے، ہمارے پیروں نے جو کیا ہوگا جس طرف چل کے گئے ہوں گے، ہماری زبان خاموش رہے گی، ہمارے پیر بتا دیں گے۔ جسم کا ہر عضو ہمارے اپنے خلاف ہی گواہی دے گا اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار دی۔ تو اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ ان کے جو ضمیر، ان کے دل ان کے اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اللہ یہ نہیں کرتا کہ رب تعالیٰ کسی کو ظلم کے ساتھ ہلاک اور برباد کر دے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کا قصور تھوڑا ہو اللہ اس کو سزا زیادہ دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ گواہی اس وجہ سے لی گئی کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلماً ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ قیامت والے دن وہ جو اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے نا، اللہ فرماتا ہے پتہ ہے یہ تم سے گواہی کیوں لی ہے؟ کہ تم نے خود ہی کہہ دیا کہ ہاں یا اللہ ہم واقعی کافر تھے، یا اللہ ہم واقعی سرکش تھے، یا اللہ واقعی ہم نے تیری بات نہیں مانی۔ اللہ فرماتا ہے یہ تم سے گواہی اس لیے لی ہے تاکہ تمہارے دلوں میں یہ نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں ظلماً ہی ہلاک کر دیا ہے، اللہ نے ہم پہ ظلم کیا، ہمیں جہنم بھیج دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ گواہی
اس لیے تمہارے منہ سے دلوائی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے جو دنیا کے اندر کیا تھا آج واقعی سچی سچی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ ہم نے یہ کیا نہیں تھا تو اللہ ہمیں سزا دے رہا ہے۔ اور اب فرماتا ہے کہ میرا ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، اللہ نے اس اصول کو یہاں پہ بیان کیا، فرمایا الم یکن ربک مہلک القری، تیرا رب ایسا نہیں کہ کسی کو ظلماً ہلاک کر دے، کسی بستی کو ظلماً ہلاک کرے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اللہ اسی بستی کو تباہ و برباد کرتا ہے جس پر پہلے رسول کو بھیجتا ہے۔ اس بستی والوں کو ہدایت دی جاتی ہے لیکن وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اپنی غفلت کے اندر مارے جاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے میرا یہ اصول ہے کہ پہلے رسول بھیجتا ہوں، تمہیں ہدایت دیتا ہوں، اگر تم ہدایت کو قبول نہ کرو تو پھر میں تمہیں ہلاک اور برباد کرتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنا اصول بھی بیان فرما دیا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ جیسا کسی نے عمل کرنا ہے اس کا ویسا ہی اس کو اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ کوئی چھوٹا عمل کرے گا چھوٹا اجر، بڑا عمل کرے گا بڑا اجر۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے دنیا کے اندر کام کوئی کرتا ہے، کریڈٹ کسی اور کو مل جاتا ہے۔ یہ اکثر آپ سیاسی جماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی اور جماعت نے منصوبہ شروع کیا ہوتا ہے، جب حکومت بدلتی ہے تو اگلی جماعت جو ہے وہ کریڈٹ خود لے لیتی ہے کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اندر بھی یہی چیز ہے، اس کو آپ جیلسی کہہ لیں، حسد کہہ لیں، اس کو آپ ایک دوسرے کا حق کھانا کہہ لیں، تو ہمارے درمیان بھی یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر عمل کرنے والے کے لیے الگ الگ درجہ ہے۔ اب جیسے یہ ہماری مسجد کے اندر کارپیٹ آیا، یہ سیلنگ ہو گئی، اے سی لگ گئے، سولر لگ گیا۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ کسی نے زبانی طور پہ کوشش کی، کسی نے مالی طور پہ کوشش کی، کسی نے لگوانے کے اندر محنت کی، کسی نے نگرانی کی، کوئی دیکھ کر خوش ہوا۔ یہ ہر ایک کا جو عمل ہے اللہ فرماتا ہے اس کو اس کے درجے ہیں میں نے رکھے۔ جو خرچ کرنے والا ہے اس کا درجہ سب سے زیادہ، جو ترغیب دلانے والا ہے اللہ فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ترغیب دلائے نیکی کی طرف وہ اسی بندے کی طرح ہے جس نے وہ نیکی کا کام کیا۔ جو ترغیب دلاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی زمرے میں رکھتا ہے۔ ترغیب دلانے والے کو انعام، کام کرنے والے کو انعام، دعا کرنے والے کو انعام، حوصلہ دینے والے کو انعام۔ الغرض جو بندہ مسجد کے کاموں میں خوش ہوا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب کسی چھوٹے سے عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرمایا ذرہ برابر تمہاری برائی کو بھی اللہ جانتا ہے اور ذرہ برابر تمہاری نیکی کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ذرہ جو ہے نا، ذرات، یہ آپ کو کبھی کبھی شیشے کے اوپر پڑی ہوئی دھول نظر آئے گی تو وہاں دیکھیے گا ذرے آپ کو کتنے نظر آئیں گے، لیکن ایک ذرہ جو ہے نا اس کو دیکھنے کے لیے خوردبین چاہیے، مائکروسکوپ اس کے لیے چاہیے، پھر آپ کو ذرہ نظر آئے گا۔ یعنی اللہ رب ذوالجلال نے اتنی باریک بات کی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تمہاری وہ نیکی جو تمہاری نظر میں بالکل معمولی سی تھی، بالکل معمولی، اتنی معمولی کہ تم نے اس کو ذرے کے برابر سمجھا، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب اس ذرے کے برابر نیکی کا اجر بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجے ہیں۔ جیسا کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ویسا ہی اس کو درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب مستغنی ہے، رحمت والا ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کئی بچوں کے نام ہم نے عبد الغنی رکھے ہوتے ہیں، یا کئی دوستوں کے نام آپ کو یاد ہوگا کہ عبد الغنی نام ہے۔ تو غنی کا معنی کیا ہے؟ غنی کا معنی بے نیاز۔ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں نا، اللہ الصمد، الصمد جو ہے نا اس کا معنی بے نیاز۔ تو یہ بے نیاز صرف اللہ ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر بے نیاز نہیں ہے، یہ بس اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ باقی جب آپ اللہ کے رسولوں کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول بے نیاز نہیں ہیں، اللہ کے رسولوں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ جس کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے نا وہ بے نیاز نہیں ہے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی وہ بے نیاز ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب مستغنی ہے اور رحمت والا ہے۔ تمہارے رب کے علاوہ ہر بندے کو رحمت چاہیے۔ اللہ ایک ایسا غنی ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے پہلے عمل کی بات کی کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تمہارا رب تمہارے عملوں کے درجوں کے مطابق، تمہارے عملوں کے مطابق تمہیں درجے عطا فرمائے گا، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ہے۔ پھر اب کہا کہ تمہارا رب غنی ہے اور رحمت والا ہے، یعنی اگر پوری کائنات اللہ کا انکار کر دے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور پوری کائنات کے سارے کافر مل جائیں، مسلمان مل جائیں، سارے اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دیں، سارے کلمہ پڑھ لیں، سارے مسلمان بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جو عبادتیں کرتے ہو تم اپنے لیے کرتے ہو کہ تمہیں جہنم سے نجات ملے، تم اپنے لیے کرتے ہو کہ تمہارے اعمال سنور جائیں، اللہ کو فائدہ نہیں دیتے تم۔ اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تو غنی ہے، وہ تو رحمت فرمانے والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے تم اگر بات نہیں مانو گے، تم اگر نافرمان ہو جاؤ گے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی اور قوم لے آؤں گا، میں کوئی اور قوم لے آؤں گا جو میری فرما بردار بنے۔ اللہ نے جو بنی اسرائیل کی قوموں کو تباہ و برباد کیا، ایک قوم کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اللہ کریم دوسری قوم کو لے آیا، انہوں نے بات نہ مانی، ان کو تباہ و برباد کیا، پھر تیسری قوم لے آیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے میں تو غنی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم نافرمانی کرو گے، حد سے بڑھ جاؤ گے، سرکشی کے سمندر کے اندر ڈوب جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں کرنا تم نے، میں کیا کروں گا، میں تمہیں ہلاک اور برباد کروں گا، تمہاری جگہ پہ اور قوم لے آؤں گا۔ میری اطاعت کرنے والے بڑے، وہ ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے نا کہ مالکاں نوں نوکراں دی لوڑ نہیں، مالکاں نوں نوکراں دی لوڑ نہیں ہے، نوکر کو ضرورت ہے مالک کی لیکن مالکوں کو ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو نوکروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کسی کی خوش بختی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو اپنا نوکر بنا لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب تو مستغنی ہے، رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یعنی ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ پہ کسی اور کو لے کے آ جائے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تم کو ایک اور قوم سے پیدا کیا ہے، یعنی جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان کو ہلاک اور برباد کیا، ان کی جگہ پہ تم کو لے آیا اللہ تعالیٰ۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا اچھا عمل مجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، کسی کا برا عمل مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ ہاں البتہ اگر تم تابع دار بن جاؤ گے تو اچھی بات ہے، تمہاری اپنی آخرت سنورے گی، لیکن اگر تم تابع دار نہ بنے، اگر تم نے میری توحید کا خیال نہ رکھا، میرے رسول کی بات نہ مانی، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ پہ اور قوم لے آؤں گا جو بات ماننے والی ہوگی۔ اور اسی آیت سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ابن آدم خطا کار نہ ہوتا، ابن آدم خطا کار نہ ہوتا، گناہ نہ کرتا، پھر یہ اللہ کے آگے نہ جھکتا اور اللہ کے سامنے اگر یہ جھکتے نہ، گناہ نہ کرتے، تو اللہ کریم ایسی قوم لے کر آئے گا جو پھر خطا کار ہو، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کیونکہ وہ رب ہے، مالک ہے وہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا دن ہے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لآت وہ آنے والا دن ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کہ بعض بندوں کی ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ
وہ لڑتے ہوئے ناشکری کے کلمے بول دیتے ہیں کہ جا جو کروانا رب کو کروا لا، تیرے رب نے جڑی میری لت بننی ہے بن دے۔ پنجابی میں اس طرح کی باتیں بھی کر جاتے ہیں بغیر علم کے لوگ جو ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہاری یہ باتیں، تمہارے یہ عمل، وما انتم بمعجزین، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ تم اللہ کو ہرا دو گے، اگر سارے مل جائیں اور کافر بن جائیں اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اگر سارے کلمہ کو بن جائیں تب بھی اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو اللہ کریم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان سے کہیے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔ وہ آیت ہے نا سورہ کافرون کی، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو یہاں بھی اللہ کریم وہی بات فرماتا ہے کہ اے محبوب یہ سرکش قوم ہے، نافرمان ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، آپ ان سے کہیے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کروں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے۔ ان قریب تم جان لو گے آخرت میں کس کا انجام اچھا ہے۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، ہارا کون اور جیتا کون۔ تو یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے یہ کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، جیتا کون اور ہارا کون۔ کہ اللہ فرماتا ہے فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اچھی آخرت والا کون ہے، اچھے انجام والا کون ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اچھا، ظالم کا لفظ جو ہے، ایک تو ہم اپنی طرف سے لفظ کہہ دیتے ہیں ظالم، کسی نے تھپڑ مارا، گالی دی، یا کوئی چھوٹا موٹا ہمارے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ظالم۔ ظالم کا لغوی معنی ہے حد سے بڑھنے والا، لیکن قرآن کریم نے ظالم کس کو کہا ہے؟ مشرک کو۔ قرآن کریم نے مشرک کو ظالم کہا ہے، جو شرک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ تو ہمیں ہر طرح کے ظلم سے ہی بچنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صاحب رولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلے بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن سینگ والی بکری سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے بغیر سینگوں والی بکری کے اپنے سینگ کیوں مارے، ٹکر کیوں ماری۔ اللہ ہے نا، تو اللہ اس بکری سے بھی پوچھے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک سینگ والی بکری آئی، اس نے دوسری بکری کے پیٹ میں ٹکر ماری تو اس بکری کا حمل ضائع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرانے لگے۔ صحابہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، بکری نے بکری کا ٹکر مار دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اس کو نہیں پتہ، جس نے ٹکر ماری ہے اس کو نہیں پتہ کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کو حساب دینا پڑے گا، اس ٹکر کا حساب بھی اس کو دینا پڑے گا۔ تو جب ایک ٹکر کا حساب بکری کو دینا پڑے گا تو میں اور آپ کس چیز میں شمار ہوتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہاں انسانوں اور جنوں میں سے جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے یہ ساری آیتیں ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، اب اللہ پھر اپنی توحید کی دلیلیں ان کو دے رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، فرمایا انہوں نے پھر ظلم یہ کیا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور ایک حصہ اپنے گمان میں شیطانوں کے لیے مقرر کر لیا، جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے بت ان کے لیے، کہ یہ زمین ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ لات کے لیے، منات کے لیے، حبول کے لیے، عزا کے لیے، جو انہوں نے جن کی پوجا کرتے تھے ان کے لیے۔ لیکن کرتے کیا تھے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ زمین میری، کھیتی میں وہاں پہ اگاتا ہوں، فصل میری وجہ سے ہوتی ہے، مالک میں ہوں، پانی میں دیتا ہوں، لیکن انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ایک حصہ اپنے شیطانوں کے نام کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کا سارا اللہ کے نام پہ ہوتا،
انہوں نے کہا جی آدھا حصہ اللہ کا آدھا حصہ شیطانوں کا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کرتے کیا تھے کہ جب پانی لگاتے نا تو جو اللہ کے نام کے حصے والی زمین ہوتی تھی اس میں سے پانی اگر ٹوٹ کے شیطان والے حصے کی طرف چلا جاتا تو کہتے خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر شیطان والے حصے کی طرف سے پانی ٹوٹ کے اس فصل میں آ جاتا جو اللہ کے نام کے لیے رکھی ہوتی تھی تو وہ فوراً اس کو بند کرتے اور کہتے نہیں 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 یہ پانی ادھر نہیں آنا چاہیے، یہ تو ہمارے جو خدا ہیں بت ہیں ان کا حصہ ہے یہ۔ تو اللہ کریم نے پورا یہ مضمون بیان کیا۔ رب فرماتا ہے وَجَعَلُوا، انہوں نے بنایا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام، اللہ کے پیدا کیے ہوئے مویشی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے رکھا، نصیباً حصہ، فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور اپنے زعم باطل میں، اپنے خیال میں، اپنے گمان کے اندر دوسرا حصہ انہوں نے شیطانوں کے لیے رکھ لیا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، سو جو حصہ ان کے شرکاء کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اس کو وہ ادھر نہیں آنے دیتے تھے اللہ کی طرف۔ اگر غلطی سے بھی پانی ٹوٹ کے ادھر آ جاتا تو وہ جناب فوراً اس کو بند کرتے، کہتے یہ تو ظلم ہو گیا کہ ہمارے خداؤں کا حصہ جو ہے وہ ادھر چلا گیا۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شرکاء کی طرف پہنچ جاتا تھا۔ وہ اپنے شیطانوں کا حصہ ادھر نہیں آنے دیتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے جو مال تھا وہ ادھر چلا جاتا، اس کو خوشی سے وہ قبول کرتے۔ ساء ما یحکمون، ساء برا ہے، ما یحکمون جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے یہ اتنا برا فیصلہ کر لیا، اب ہم بھی اسی چیز کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے ہم بھی دو حصے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، لیکن حصے ہم بھی دو ہی کرتے ہیں۔ بچے کی شادی آ گئی، اس پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنے پیسے مہندی کے لیے ہم رکھتے ہیں، ناجائز رسومات کے لیے اس میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ حصہ ہم بھی رکھتے ہیں شیطانوں کے لیے۔ کوئی بھی ہمارا گھر کا فنکشن آ جائے، بچے کی سالگرہ ہو، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو چیز، جو حصہ آپ نے کسی ایسے کام کے لیے رکھنا ہے جو غیر شرعی کام ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، ان کی خلاف ورزی ہو، جب ایسے کام کے لیے آپ نے پیسے رکھنے ہیں تو یہ بالکل کفار و مشرکین کا طریقہ ہے کہ ایک حصہ شیطانوں کے لیے مقرر کر دینا، ایک حصہ اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ تو یہ مسلمان کے لیے بھی یہاں پہ اللہ کی طرف سے سبق ہے کہ مومن جو ہے اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دو حصے کرے، بلکہ مومن کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن مومن کی زبان پہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اور ہمارا مال، ہماری جان، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور یہ ہے بھی سارا کچھ اللہ کا۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ انہوں نے کتنا برا فیصلہ اپنے لیے لیا، اور ایک وہ اور کام کرتے تھے، اللہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو ورگلایا، اتنا ورگلایا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، روزی کے ڈر سے، روٹی کے ڈر سے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو کیسے پالیں گے، بچے زیادہ ہو گئے تو روٹی کیسے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان نے بڑا مزین کیا، اس چیز کو بڑا خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شیطانوں نے، ان کے شرکاء نے ان کے لیے یہ بات بڑی خوبصورت بنا دی کہ تم اپنی اولادوں کو قتل کرو۔ قتل کرنا کیسے؟ ایک تو وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بیٹی دیں گے تو کوئی سسر کہے گا، کوئی سالہ کہے گا، تو ان چیزوں سے وہ بڑا برا فیل کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ دوسرا، اگر بچہ ہونے والا ہوتا تو وہ حمل ضائع کروا دیتے تھے، اس ڈر سے کہ یہ بچہ آ جائے گا تو بوجھ بنے گا، اس کا خرچہ کہاں سے ہم دیں گے، اس کی روٹی روزی کا مسئلہ ہے۔ تو وہ شیطان کی طرف سے ان کے دلوں میں اس چیز کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے، شیطانوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے والے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ لِيُرْدُوهُمْ،
تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، مشابہ کر دیں، مشکوک دین بنا دیں۔ اب دیکھیے وہی ایک شکل اب ہمارے پاس بھی آ گئی ہمارے اس دور کے اندر۔ کبھی ٹی وی پر یہ ایڈ چلائی جاتی ہے بچے دو ہی اچھے، خاندانی منصوبہ بندی کی ترغیب جو دلائی جاتی ہے، اس کو مزین کر کے ایک خوبصورت کر کے کبھی وہ کنڈومز کی ایڈ چلا دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں، کبھی کوئی الغرض ان چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم اس کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ رب ذوالجلال نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اشارہ دے دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ ان کے شیطانوں نے بچے مارنے کے لیے، حمل ضائع کروانے کے لیے، ان کے شیطانوں نے ان کو اتنا خوبصورت عمل بنا کر دیا کہ وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے، اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور آج یہ آپ سارے سمجھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی سے کوئی بات پوشیدہ نہیں کہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو ہمارے سامنے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا کہ جو چیزیں غیر شرعی ہیں، جن چیزوں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے بڑی خوشنما بنا کر پیش کر دی گئی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اب صابن جو ہے وہ نہیں سیل ہوتا جب تک ننگی لڑکی کی وہ ایڈ نہ چلائیں، تو شیمپو سیل نہیں ہوتا، اس کی ایڈ دیکھ لیں آپ۔ ٹی وی کے اوپر جو کمرشل چلتی ہیں ان میں آپ دیکھیں وہ چیزیں ہمارے سامنے کیا کیا جا رہا ہے، مزین خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی بادرِ نخواستہ ان چیزوں کی طرف پھر دیکھتے ہیں، چاہے ہمارا وہاں پہ مقصد کوئی بھی نہیں ہوتا گناہ کا، لیکن ہمارے سامنے ایک ایڈ چل رہی ہے، ہم اس کو یہ سمجھ گئے کہ صابن دی مشہوری آ گئی، سگریٹ دی مشہوری آ گئی، فلاں چیز دی مشہوری آ گئی، ہم اس کو ایک مشہوری سمجھ کے، ایڈ سمجھ کے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بڑا خوبصورت مزین کر کے وہ ہمارے سامنے کر دیا گیا۔ اسی طرح شیطان نے مشرکین کے دلوں میں اولاد کو قتل کرنے والا عمل جو ہے اس کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر یہ اس کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے اپنے دین کو مشتبہ کر لیا، شک کے اندر پڑ گئے کہ یہ بات سچی ہے یا وہ بات سچی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ فَذَرْهُمْ، سو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو اللہ پر افترا باندھتے ہیں ان کا یہی حال ہوگا۔ اللہ پر بہتان باندھتے تھے یہ لوگ، کبھی کہتے کہ ہمیں موت نہیں آنی، اللہ نے ہمیں محبوب بنا لیا ہے، کبھی کہتے کہ رب نے اس چیز کا وعدہ کر لیا ہے، کبھی کہتے رب نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے محبوب آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنی افترا پردازیوں میں خود ہی برباد ہو جائیں گے، اپنے جو انہوں نے بہتان اللہ پر لگائے ہیں ان کے اندر یہ خود ہی ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ وَقَالُوا، انہوں نے کہا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اب ان کی برائیاں اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ ان کے اندر سرکشی کس حد تک تھی۔ انہوں نے کچھ مویشی اور کچھ کھیتیاں ان کو ممنوع قرار دے دیا، هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، انہوں نے کہا یہ چوپائے حرام ہیں اور یہ فصلیں حرام ہیں، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، انہوں نے کہا ان کو وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم حلال کریں گے اس کے لیے حلال ہوگا، جس کے لیے ہم حرام کریں گے وہ حرام ہوگا۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ، اور بعض مویشیوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا، ظہورها، کہ ان پر سواری نہیں کرنی، وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مویشیوں کو انہوں نے اس طرح اپنے اوپر حرام کیا کہ ہم ان پر اللہ کا نام نہیں لیں گے، یعنی وہ اپنے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات کے پہاڑ انہوں نے کھڑے کیے۔ کہا جی ہم یہ جو اونٹنی 4 بچے دے گی نا لگاتار نر، اس کے اوپر سواری کوئی نہیں کرے گا۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو 4 بچے دے گی مادہ، اس کے اوپر سواری کوئی نہیں کرے گا۔ خود سے انہوں نے یہ چیزیں
اپنے آپ بنا لی۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ مجھ پہ افترا باندھا، میں نے ان کو حرام نہیں کیا۔ وہ اپنے زعم باطل کے اندر ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ اگر ان کو یہ ترغیب دی جاتی کہ یہ ذبح کرنے لگے ہو اللہ کا نام لو، وہ کہتے ہیں ہم کیوں نام لیں اللہ کا، اللہ نے کون سا ہمیں کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افتراء علی، انہوں نے یہ کام اس لیے کیے کہ اللہ پر افتراء باندھا، اللہ پر تہمت لگائی۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ فرماتا ہے ان قریب انہوں نے جو اللہ پر بہتان لگایا ہے اس کی سزا ان کو دی جائے گی۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اونٹنی کے پیٹ کے اندر یا بکری کے پیٹ کے اندر یا گائے کے پیٹ کے اندر جو چیز ہوتی تھی بچہ یا بچی، انہوں نے پھر ایک یہ اصول بنایا مشرکین نے، انہوں نے کہا جی اگر تو نر پیدا ہوا، اگر گائے نے بچڑا دیا، بکری نے بکرا دیا، بھیڑ نے مینڈا دیا، اگر تو نر بچہ پیدا ہوا اس کو صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یہ انہوں نے اپنے لیے ایک غلط اصول بنایا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اگر تو گائے کے، اونٹنی کے، بکری کے، بھیڑ کے پیٹ کے اندر نر بچہ ہے، اگر وہ زندہ پیدا ہو گیا تو اس کو مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ ومحرم علی ازواجنا، وہ ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ انہوں نے یہ اپنا اصول بنا لیا، ومحرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر یہ نر بچہ جو ہے گائے کا، بکری کا، اونٹنی کا، یہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً، اگر گائے نے، بکری نے، بھیڑ نے بچہ دیا لیکن وہ مرا ہوا بچہ دیا، وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً، اگر وہ مردہ ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر اس مردہ بچے کو کھانے میں ہماری بیویاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ یعنی یہ غلط اصول انہوں نے اپنے لیے الگ بنا لیا، مردوں نے عورتوں کے لیے الگ اصول بنا دیا۔ سیجزیہم وصفہم، اللہ فرماتا ہے یہ من گھڑت بات تھی، ان قریب اللہ ان کی اس من گھڑت بات پر ان کو سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ بہت زیادہ حکمت والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک ان لوگوں نے گھاٹا پایا، بے شک وہ لوگ خسارے میں چلے گئے جنہوں نے سفہن، حماقت، بغیر علم، جہالت اور حماقت میں، قتلوا اولادہم، اپنی اولادوں کو قتل کیا، وہ لوگ خسارے والے ہیں۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور جو رزق اللہ نے دیا تھا اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے تھے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ سرکشی کی ان حدوں تک کیسے پہنچے؟ رب فرماتا ہے کہ ان کو میں نے سرکشی کے لیے ہی چنا تھا، ان کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں تھی، ان کو ہر طرح کا حکم سنا دیا گیا، ہر طرح کی دلیل ان کے سامنے پیش کر دی گئی، لیکن یہ سارے سرکش بنے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی انانیت کو ترجیح دی کہ ہماری ایگو جو ہے وہ نہیں ختم ہونی چاہیے، لوگوں کے درمیان ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر رزق کو حرام کر لیا، جانوروں کو حرام کر لیا، اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب الجلال فرماتا ہے ان قریب ان کے اس کیے کی سزا ان کو مل کر رہے گی، کیونکہ انہوں نے جو سارا کام جو کیا ہے یہ حماقت میں اور جہالت میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے، کسی مسئلے کا نہیں پتہ اس کو پوچھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس لیے مسئلہ نہیں پوچھتے، ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ پوچھ لیا نا تو پھر سانو عمل کرنا پڑے گا، اگر مسئلے کا پتہ چل گیا تو پھر ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اس کام سے بچیں، اس لیے پوچھنے کو رہنے ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنا جو بنیادی ہماری ضرورت ہے وہ ہم سب پر فرض کیا ہے۔ اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، چاہے ایک رکوع ہی گھر جا کے پڑھیں، ضرور قرآن پاک کو پڑھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ اللہ نے جو کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے کیا کہا ہے۔ اگر ایسے ہی ہم مر گئے، قرآن پاک کا مطلب اور مفہوم نہ سمجھ سکے
تو مجھے بتائیے قیامت کے دن اللہ نے جب پوچھنا ہے کہ اے بندے میں نے تیری طرف خط بھیجا تھا، تیری طرف پیغام بھیجا تھا، تو نے میرا وہ پیغام پڑھا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے سب دوستوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں، ترجمہ تفسیر کی تعلیم دلوائیں، خود بھی قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی احکامات کو ماننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔